وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 161 میں سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 24 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. کلمت فَأَمَّا میں حرف المیم پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں میم کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہے، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت اوتیا تا کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. اوتیا. کلمت کتابہ حرف تا پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کتابہ بیمینہ. کلمت بیمینہ کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. بیمینہ فیقول. کلمت فیقول میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف اللام پہ پیش ہے، تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ہا امو، یہاں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کیونکہ واو پہ اور میم پہ دونوں پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے برابر سے ادا کریں گے. کلمت اقرؤ میں شروعات میں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. میم کے بعد حرف القاف پڑھیں گے. یہاں کیونکہ قاف پہ جزم ہے، تو ہمیں قاف کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. ہاؤم اقرؤ. حرف الراء پہ زبر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت کتابیہ با کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخر میں حرف الہا پہ جزم ہے، لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. کلمت انی میں نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے اور 2 حرف کے برابر حرف النون کو پڑھیں گے. کلمت ظننت، یہاں حرف الضو ہے اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، اور کیونکہ ضو حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ظننت. کلمت ملاقن میں حرف القاف کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الحا ہے. کلمت حسابیہ حا حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے
اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ملاق حسابیہ، کلمت حسابیہ میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کلمت فہو فا پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے اور پھر واو پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سا ادا کرنا ہے۔ کلمت عیشہ میں حرف العین کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے، آخری میں حرف التا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الراء آتا ہے۔ کلمت راضیہ، را حروف الادغام میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عیشۃ راضیہ، کلمت راضیہ میں کیونکہ را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مد الف ہے، کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں را کو اور مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، ضاد بھی حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ راضیہ، آخری میں تا مدورہ ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، کلمت جنہ میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے، پھر تا مدورہ کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف العین ہے، عین حروف الاظہار میں سے ہے تو ہمیں یہاں تنوین کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، کلمت قطوفها یہاں ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ حرف الطو بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلمت ہنیئا میں یہاں مد ہے، یہ مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ یہاں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الباء آتا ہے۔ کلمت بما، با حروف القلب میں سے ہے اور قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ہنیئا بما، کلمت بما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اسلفتم میں سین ساکن ہے، یہاں ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے۔ پھر یہاں فا ساکن ہے، فا بھی حروف الہمزہ میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اسلفتم۔ آخری میں میم ساکن ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی، تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت الایام میں یا پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے۔ کلمت الخالیہ، حرف الخا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں خا کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ الخالیہ، آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تائے مدورہ پہ ہا سے رکیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ اب جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔